بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، یہ آج مجھ سے ایک خاتون نے رابطہ کیا۔ یہ میں ان کی چیٹ سے ڈائریکٹ ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے۔ تو یہ ان کی ڈیٹیل ہے۔ آصفہ ان کا نام ہے، 32 سال ان کی عمر ہے، BCom تعلیم ہے، ارائن کاسٹ ہے، اور ان کی طلاق ہوئی ہے، ڈیورس، نو کڈ، بچے نہیں ہیں، جہلم سے ہیں یہ، اور ایک گارمنٹ فیکٹری میں جاب کرتی ہیں۔ ماہانہ انکم ان کی 20,000 ہے۔ ان کے میسج آپ کے سامنے ہیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سر میں بہت مجبور ہوں، بہت ہی انلکی ہوں، میرے پیرنٹس نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں، اور میں طلاق یافتہ ہوں، میرے بچے بھی نہیں ہیں۔ میری شادی 3 سال رہی ہے۔ میرے ہسبینڈ نشہ کرتے تھے اور مجھے بہت مارتے تھے۔ میرے والدین فوت ہونے کے بعد تو بہت سزا دی میرے سسرال نے۔ میرے سسر اور میرے شوہر کے بھائی بھی مجھے مار پیٹ کرتے تھے۔ میری سسرال والے سبھی ان ایجوکیٹڈ تھے اور وہ بہت امیر لیکن بہت غصے والے تھے۔ مجھے بلا وجہ مار پیٹ کرتے اور سارے گھر کے کام مجھ سے کرواتے تھے۔ ایک دن مجھے ہسبینڈ نے نشے میں مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی۔ نور بھائی، میں نے آپ کی بہت ویڈیو دیکھی ہیں۔ آپ دکھی اور مجبور بہن بیٹیوں کے گھر بسانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ پلیز مجھے اپنی بہن سمجھ کر میرا رشتہ کسی اچھے انسان سے کروا دیں جو میری عزت کرے اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اپنی تصویر دیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے سسرال والے آپ کو کیوں مارتے تھے۔ تو یہ تصویر انہوں نے مجھے یہ والی دی ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت پیاری بچی ہیں، لیکن بد نصیب ہیں، بد قسمت ہیں۔ تو آگے ان کی چیٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ تصویر کتنی پرانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن پہلے کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کے سسرال والے آپ کو بلا وجہ کیوں مارتے تھے۔ تو میں نے وضاحت دی کہ دیکھیں، میں نے آپ کا رشتہ کروانا ہے، اس لیے مجھے آپ کے بارے میں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے، اور مجھے اگر بھائی کہتی ہیں تو ہر بات سچی بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی غلطیوں کو چھپا کر اپنے پرانے سسرال اور شوہر پہ ڈال دیں اور اپنی اصلاح نہ کریں۔ اس طرح اگر میں آپ کا رشتہ کسی سے کروا دوں گا تو یہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ جھوٹ اور دھوکے سے کیے ہوئے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں یہی ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو سچ کی بنیاد پہ کریں۔ اگر آپ نے کوئی باتیں چھپا لی، آپ نے کوئی بری عادت ہے، آپ نے وہ چھپا لی رشتہ کرتے وقت، تو اس کی سزا اگلی فیملی کو بھی ملے گی، تو آپ کو بھی ملے گی، آپ کا پھر گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو میں نے یہی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پھر گھر ٹوٹے یا آپ کو پھر دوبارہ وہی دکھ دیکھنے کو ملے۔ اس لیے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کے سسرال والے آپ کو کیوں مارتے تھے۔ اگر آپ کی بھی کوئی غلطی ہوگی، بلا وجہ تو کوئی نہیں مارتا نا اپنی بیوی اور اپنی بہو کو۔ یہ تو بہت غلط بات ہے کہ سسرال والے شوہر بھی مار پیٹ کرے، اور سسر بھی، اور ساس بھی، اور دیور جیٹھ بھی۔ تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا، نور بھائی میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی ساسو ماں اور سسر کی عزت کرتی تھی، ان کے سارے گھر کے کام کرتی تھی اور سب کی خدمت کرتی تھی، اور میں اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ میرا شوہر نشہ کرتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے ابو امی مجھے ڈانٹتے تھے کہ میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں کہ وہ نشہ چھوڑ دے۔ میں اپنے شوہر کو سمجھاتی تو وہ مجھے مارتا تھا اور نشہ نہیں چھوڑتا تھا۔ تو ساس اور سسر اور میرے شوہر کے بھائی مجھے مار پیٹ کرتے تھے کہ میں اپنے شوہر کو سمجھا نہیں رہی۔ اب دیکھیں، یہ تو زیادتی ہے نا، یہ تو غلط بات ہے نا کہ ایک لاوارث بچی آپ کو مل گئی، اس کے والدین نہیں ہیں، بہن بھائی اس کے نہیں ہیں، پیچھے اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، تو آپ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کا قصور جو ہے وہ اپنی بہو پہ، اپنی بھابھی پہ ڈال کے اس کو مار پیٹ کریں، اس کو ذلیل کریں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو یہ تو بہت بڑی پھر زیادتی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کیوں مار پیٹ کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اس میں کوئی قصور نہیں ہے آپ کا، آپ بتائیں میرا کیا قصور ہے اس میں۔ وہ کہتی ہیں، تو میں نے کہا جی اس میں کوئی آپ کی غلطی نہیں ہے۔ تو وہ اب آگے یہ والا میسج جو ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نور بھائی، میں الحمدللہ ایجوکیٹڈ لڑکی ہوں، اور میں 15 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں، اور میں 5 وقت کی نمازی ہوں۔ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔ نہیں، بالکل یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیں، ان کی بندے کو جو ہے نا، بندے کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے تصویر ان کی۔ میں نے دیکھی اس وقت ہی مجھے لگا تھا کہ یہ ماشاءاللہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور مذہبی لڑکی ہے۔ تو اتنی سمجھدار سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی جو ہے نا، وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ کوئی اس میں کوئی غلط بات ہو۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ بلا وجہ ان کے اوپر روک ڈالتے، بلا وجہ پریشر ڈالتے، بلا وجہ ان کو، اس بچی کو بیچاری کو ذلیل کیا انہوں نے، بلا وجہ طلاق دی۔ تو صرف یہ کہ اس کا کوئی بیک اپ نہیں تھا، اس کے والدین نہیں تھے، بہن بھائی نہیں تھے، سٹرانگ میکا نہیں تھا۔ اگر میکے والے اس کے ہوتے سٹرانگ تو کبھی ان کی ضرورت نہ ہوتی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کمزور کو دیکھ کے اس کے اوپر اسی طرح ظلم کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس بات سے آپ کی عزت میرے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو پھر میں نے ان سے ڈیمانڈ پوچھی کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس طرح کا رشتہ چاہیے۔ تو یہ انہوں نے مجھے میسج کیا، اس سے مجھے دل میں اور ان کی عزت بڑھ گئی، اور میرا دل چاہا کہ میں ان کی ویڈیو بنا کے پبلش کروں تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو، دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ ہمارے یہاں خواتین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے رشتہ کرنے کے لیے، وہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتی۔
ذلیل کرتی رہتی ہیں، نخرے کرتی رہتی ہیں اور اپنی عمر ضائع کر لیتی ہیں۔ اب دیکھیں اس بچی کی ڈیمانڈ، بھائی مجھے صرف عزت کرنے والا شوہر چاہیے، جس شہر سے بھی ہو، جو بھی ذات ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، جہاں سے بھی ہوگا میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، وہیں رہ لوں گی، اور بے شک آؤٹ آف کنٹری سے بھی ہو تو میں آن لائن نکاح کر کے ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ بس جو بندہ آپ کو ٹھیک لگے اور جو مجھے ذلیل نہ کرے، بس مجھے سکون چاہیے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ایسے بندے سے شادی کریں گے جو کسی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں نا ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، سمپل سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو گھر بسانا چاہتی ہیں۔ میں نے ان کو اپنی ویب سائٹ اور اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا کہ آپ میرے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں اور میری ویب سائٹ کو آپ وزٹ کر لیں، وہاں پہ بے شمار رشتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ میں خواتین کو میں یہی لنک دیتا ہوں جو بھی خواتین مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، تو اس طرح ذرا ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ خود میرے لیے رشتہ دیکھیں اور جو اچھا ہو میرا صرف اس بندے سے رابطہ کروائیں جس پہ آپ کو تسلی ہو۔ نور بھائی پلیز خیال رکھنا، میں بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، میں مجبور ہو کے جاب کر رہی ہوں۔ تو بھائی میں شادی کر کے گھر رہنا چاہتی ہوں، مجھے جاب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک شریف بچی ہے، مجبوری میں اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ بیچاری اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو وہ چھوٹی موٹی وہ فیکٹری میں جاب کر رہی ہے بیچاری۔ تو میں نے ان سے مزید تفصیل پوچھی کہ کون سی جاب ہے، تو انہوں نے وہی بتایا کہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں جاب ہے، سٹچنگ کرتی ہیں، یہ سلائی کا کام، اور یہ اپنا کوئی 20,000 روپے سیلری ہے، اور کہتی ہے میں اپنی خالہ کے پاس رہ رہی ہوں، جیلم سٹی میں، جیلم شہر میں رہ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی کوئی مزید اور کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ مجھے بتا دیں ابھی، تاکہ بعد میں پھر بندہ جھوٹا نہ ہو۔ تو میں کسی کو کہہ دوں کہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کل کو وہ زیور مانگ لیں یا کوئی اور چیز مانگ لیں، مجھے پراپرٹی دیں۔ خواتین کرتی ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے صرف عزت دار ہسبینڈ چاہیے جو 3 وقت کی روٹی دے سکے، اور کچھ نہ بھی ہو تو خیر ہے، بس کوئی خاندانی شریف انسان ہو جو بیوی کی قدر کرنا جانتا ہو۔ تو میں مطمئن ہو گیا ہوں اس بات سے کہ بغیر ڈیمانڈ کے رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ تو بھائی جو آپ کو ٹھیک لگے، بس میرا نمبر کسی کو نہ دینا جب تک آپ کو کوئی تسلی بخش رشتہ نہ مل جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ فکر نہ کریں۔ تو مجھے تو فیس مانگتے ہوئے ان سے ویسے شرم آ رہی تھی کہ ایک غریب بچی ہے بیچاری، پریشان ہے پہلے ہی، انہوں نے خود ہی یہ بات کر دی، نور بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتی ابھی، لیکن میں نیکسٹ سیلری پہ آپ کی فیس بھیج دوں گی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں خواتین کو فیس کے معاملے میں تنگ نہیں کرتا۔ خواتین جو بیچاری پہلے ہی پریشان ہوتی ہیں، اس طرح کی صورتحال میں پھنسی ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کی بے شمار خواتین ہیں جو بیچاری رشتہ نہ ملنے سے ذلیل ہو رہی ہیں، تو ان کو جو ہے نا سہارا چاہیے ہوتا ہے، ان کو اچھا رشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب آگے سے میچ میکر جو ہے فیس مانگتے ہیں تو وہ بیچاری فیس ادا نہیں کر سکتی، اس لیے مجبور ہو کے پھر وہ بیچاری بیٹھی رہتی ہیں۔ تو میرا یہ اصول ہے کہ میں مرد سے فیس لیے بغیر رابطہ کسی سے نہیں کرواتا، لیکن خواتین کو فیس کے لیے تنگ نہیں کرتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے شوہر سے رشتہ جب پکا ہو جائے آپ اپنے شوہر سے لے کے دے دیں، ظاہر ہے جو بندہ آپ سے شادی کرے گا اس کو پرابلم نہیں ہوگا فیس دیتے ہوئے۔ تو میں پہلے بھی یہ جو میرا میسج ہے ویب سائٹ کا لنک دیا تھا، یہ اس میں لکھ چکا ہوں کہ مجھے فیس آپ بے شک خواتین اس وقت دے دیں جب رشتہ پکا ہو جائے، آپ خود سے نہ دے سکے تو اپنے شوہر سے لے کے دے دیں۔ اب میری مجبوری ہے، یہاں پہ میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ناظرین میری مجبوری ہے، میں بغیر فیس کے اپنے سسٹم کو نہیں چلا سکتا۔ اس طرح کی بے شمار خواتین مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار خواتین کے گھر بسا چکا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ کام چل رہا ہے کیونکہ میں اپنے سسٹم کو چلا رہا ہوں۔ سسٹم فیس کے بغیر نہیں چلتا، پیسے کے بغیر نہیں چلتا، میچنگ ٹیم کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ سیریس ہے، جو بندہ سنجیدہ ہے، برسر روزگار ہے، شادی کر رہا ہے، دوسری شادی یا پہلی شادی، تو جو بندہ شادی کر رہا ہے اس کو فیس دیتے ہوئے پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے بھی آپ ذرا غور سے اس معاملے میں توجہ سے سوچیں کہ ایک بندہ جو دن رات محنت کر رہا ہے اس کی محنت کا معاوضہ آپ اپنا رشتہ ہو رہا ہے، آپ کی شادی ہو رہی ہے، تو اس کی فیس دیتے ہوئے آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ تو اگر آپ اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس رشتے کا آپ یہاں پہ اسکرین شاٹ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے اسکرین شاٹ لینا ہے۔ آپ یہاں پہ اسکرین شاٹ لیں، یہ جو ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، یہ اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو یہ میرا نمبر ہے واٹس ایپ، اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یا پھر میرا ایک دوسرا نمبر بھی ہے اس پہ آپ رابطہ کر لیں۔ تو کال نہیں کرنی، آپ نے واٹس ایپ پہ اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے۔ جس طرح یہ لڑکی نے، آصفہ نے اپنی ڈیٹیل یہ دیکھیں لکھ کر مجھے سینڈ کی ہے نا، اس طرح آپ نے اپنی ڈیٹیل مجھے لکھ کر سینڈ کرنی ہے، ان واٹس ایپ دونوں میں سے ایک نمبر پہ، جس نمبر پہ مرضی سینڈ کر دیں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اب تک میری ویڈیو کو دیکھا۔ اللہ حافظ۔